بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدائے منظوم کے چوتھے سبق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا سبق ہے وصف عالی جناب محی الدین۔ محی الدین دین وصف معنی تعریف، عالی بلند جناب بارگاہ، محیو زندہ کرنے والے، الدین دین کو زندہ کرنے والے شخصیت جن کی بارگاہ بہت عالی ہے، ان کی تعریف کہتے ہیں۔ شکر دیگر کے ہستم از دل و جاں، از غلامان خسرو جیلاں۔ سبحان اللہ۔ شکر دیگر دوسرا، یعنی اس کے بعد اگلا شکر یہ ہے کہ ہستم میں ہوں، از دل و جان، از معنی سے، دل معنی دل، و معنی اور جان معنی جان۔ از سے غلامان، غلام کی جمع، خسرو بادشاہ کو کہتے ہیں، اور جیلان علاقہ۔ پھر شکر یہ ہے کہ میں دل و جان سے جیلان کے بادشاہ کے غلاموں میں سے ہوں، جناب سرکار غوث پاک کے غلاموں میں سے ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام شکر ہے۔ تو اللہ کریم اپنے صالحین کی بارگاہ میں باادب رہنے کی جس کو توفیق دیتا ہے، اس کے لیے بھی مقام شکر ہے۔ ورنہ بعض اوقات لوگ اپنے علم سے یا اپنی عبادات سے مرعوب ہو کر صالحین کے گستاخ بن جاتے ہیں، اور ان کو صالحین کی نہ ہدایات اچھی لگتی ہیں، نہ ان کی تعلیمات اچھی لگتی ہیں، اور نہ ہی ان کی عبادات اچھی لگتی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مصنف فرما رہے ہیں کہ میں از غلامان خسرو جیلاں، جیلان کے بادشاہ کے غلاموں میں سے ہوں۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ اندلیبم براں گلے دو چمن، واں جگر گوشائے حسین حسن۔ اندلیب بلبل کو کہتے ہیں، اور میم جو آگے لگی ہے میں ہوں، میں بلبل ہوں۔ بر معنی پر، آ معنی اس یا ان۔ گل پھول کو کہتے ہیں، اور دو چمن، دو معنی دو، چمن معنی باغ۔ واں و آ، وہ معنی اور، آ معنی وہ۔ جگر گوشہ، جگر معنی جگر، گوشہ معنی ٹکڑا۔ حسین حسن، حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترجمہ سنیں پورے شعر کا۔ میں بلبل ہوں اس دو باغوں کے ایک پھول پر، یعنی میں بلبل ہوں اور میں چہچہاتی ہوں، اور میرا طواف رہتا ہے اس پھول، جس طرح بلبل طواف پھولوں کے طواف میں رہتی ہے، میرا طواف جس پھول کے گرد ہے وہ پھول دو چمنوں کا ہے۔ وہاں جگر گوشہ حسین حسن، اور وہ امام حسن اور امام حسین کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں۔ تو یہ دو چمن تھے، اور یہ مجمع البحرین ٹھہرے، اور دو چمنوں کا ایک پھول۔ آن کے زو گشت زندہ دین متین، قطب اقطاب شیخ محی الدین۔ آن کے وہ ذات جو کہ، زو اصل میں تھا از او، ان سے، گشت ہوا، زندہ دین معنی دین، متین معنی مضبوط۔ قطب اقطاب قطبوں کے قطب، شیخ محی الدین۔ محی الدین ویسے نام ہے تو نام کا ترجمہ نہیں کیا کرتے، اور اگر کر بھی لیں تو یہاں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ محیون زندہ کرنے والا، دین وہ ذات کے جن کی وجہ سے دین متین زندہ ہوا، قطبوں کے قطب شیخ محی الدین۔ وارث و نائب رسول اللہ رضی اللہ عنہ ثم ارضاہ۔ وارث معنی وارث، وہ معنی اور، نائب معنی نائب، رسول اللہ کے وارث اور نائب ہیں۔ وارث و نائب رسول اللہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، رضیہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ عنہ ان سے، اللہ ان سے راضی ہو، ثم پھر ارضاہ، اللہ ان کو راضی کرے۔ تو جس طرح وہ قرآن پاک کہتے ہیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو یہ وارث ہیں اور نائب رسول اللہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صرف یہی نہیں کہ وہ 11ویں دلایا کرتے تھے۔ 11ویں تو ایک بہانہ ہوتا تھا
کہ اس نسبت سے یہ ایک تاریخ طے کی گئی تھی کہ جو لوگ مریدین دور دراز سے آتے ہیں تو وہ اس دن کا خیال رکھے، اس دن آ جائے کریں۔ سرکار غوث پاک بھی اس دن وہاں موجود ہوتے تھے، تو لوگوں کی دین کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، تزکیہ نفس بھی کروایا جاتا تھا، اور ذکر و اذکار کی محفل بھی ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے جو اپنے مسائل پیش کرنے ہوتے تھے وہ بھی ہو جاتے تھے، ایک دوسرے سے باہم گفت و شنید بھی ہو جاتی تھی، سارا کچھ۔ تو اس لیے یہ دن مقرر کیا ہوا تھا، ورنہ در حقیقت اس دن آپ لوگوں کو لیکچر ہی دیا کرتے تھے اور دین کی تعلیم ہی دیا کرتے تھے۔ اس لیے جو 11ویں شریف کی اصل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہر گھر کے اندر روزانہ 11ویں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ روزانہ دین کی ایک محفل سجے، لوگ گھر کے اندر بیٹھیں، گھر کا سربراہ گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کرے، قرآن پاک کا ترجمہ سنائیں، لوگوں کو احادیث سنائیں، بزرگان دین کی کتابیں، فقہی مسائل لوگوں کو سکھائیں، اور اخلاق کی باتیں سکھائیں، تصوف سکھائیں، تاکہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونے والے لوگ اور بڑھنے اور پرورش پانے والے لوگ وہ صالحین کے طرز عمل پر چلتے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقام ناز اور مقام قرب پاتے رہیں۔ وصف علی جناب محی الدین کا سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ اس کے بعد وجہ تالیف این کتاب متین اگلا سبق آئے گا، اس سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اذان ہو گئی ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔